ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ چوتھی بار والا سازش، یہ پرانے سیاست پہ مبنی سازش، یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی سازش کو اگر آپ نے روکنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے، تو پھر اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو یہ جاننا پڑے گا کہ ایک ہی نشان ہے جو ان کا راستہ روک سکتا ہے۔ ایک ہی نشان۔ آپ ہمارے شکل پسند کریں یا نہ کریں، میدان میں ہم ہیں اور وہ ہے۔ ہمیں وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتے ہیں، جو شیر کا شکار کروا سکتے ہیں اور عوام کو انصاف دلوا سکتے ہیں۔ ہمیں وہ جماعت ہے جن کے پاس ایک پورا کا پورا منصوبہ ہے۔ باقی جماعتوں سے پوچھیں، آپ تبدیلی والے سے پوچھیں کہ تبدیلی لانے کے لیے کیا منشور ہے آپ کے پاس۔ آپ میاں صاحبان سے پوچھیں کہ چوتھی بار آپ بننے چاہ رہے ہو، کرنا کیا چاہتے ہو، جواب نہیں ہوتا۔ آپ مولانا سے پوچھتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ تھپا لگا ہے، آپ جنت چلے جائیں گے۔ میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذاتی اناگ کی وجہ سے نہیں، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں۔ میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان، آپ کا پاکستان، میرا پاکستان خطرہ میں ہے۔ جس تاریخی معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے بحران سے ہم نہیں گزر چکے۔ اس کی بوجھ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے۔ وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے، وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ کس قسم کی حکمرانی ہے؟ اب دنیا میں ایک مثال مجھے اٹھا کے دے جہاں کوئی ملک، کوئی قوم اپنا دشمن کو شکست دلوا دے۔ دہشت گردوں کو ہم نے فاٹا سے نکال دیا، خون کی قربانی دے کے آپ نے ان کو شکست دلوائی تھی۔ کون ہوتا ہے خان صاحب کہ وہ شہداء کے خون پہ سودا کر کے ان کو دعوت دے کہ اسی قبائلی علاقوں میں آپ ایک بار پھر جو ہے آ کے رہے۔ ان کی فیصلوں کی وجہ سے آج ایک بار پھر وہ سر اٹھ رہا ہے، مگر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس سر کو کاٹوں گا، کبھی بھی نہیں یہ برداشت کروں گا کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے میرے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا تھا کہ وہ ایک بار پھر میرا ملک پہ مسلط ہو۔ ہم پہلے بھی لڑے تھے، آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، مگر ہمارا سودا پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کے حقوق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور معاشرے میں جو بحران پیدا ہوا ہے، آپ نے ایسے بحران کبھی دیکھا ہے؟ ایسے تقسیم، ایسے نفرت، مطلب بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی کو پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ سیاست تو سیاست ہوتا ہے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے ذاتی دشمنی میں کیوں تبدیل کرنا ہے؟ اس طریقے سے کوئی ملک نہیں چل سکتا، ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ حکومت میں آؤں گا، پہلے دن پہ جو بھی تمام سیاسی قیدی ہے، سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی ہے، ان کو میں رہا کروں گا۔ اس لیے یہ ہمارا تاریخ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، وہ کہہ سکتی تھی جو بھی قائد عوام کو کی شہادت میں انوالو تھے، چاہے وہ جج صاحبان ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ان سب کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گی۔ 8 فروری کو
اتنا ہمارا پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس نفرت، اس تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں. میں نون لیگ کے نظریاتی کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ نون لیگ اب تو ووٹ کا عزت نہیں، ووٹ کا بےزتی کروا رہا ہے. آپ اگر نظریاتی نون لیگ کا کارکن بھی ہو تو آپ کے لیے بھی ایک ہی نشان ہے اور وہ یہ تیر ہے. میں پی ٹی آئی کا کارکن سے، پی ٹی آئی کا ووٹر سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں گے، جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں گے. آپ کی اپنی فیصلہ ہے، ووٹ تو ضرور ڈالنا، ووٹ تو ضرور ڈالنا، یہ ان کا حق ہے. قائد عوام نے ان کو یہ حق دیا، یہ طاقت دیا، وہ طاقت استعمال کریں. مگر اگر وہ کسی دوسری جماعت پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے یا اگر وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں تو میاں صاحب نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے. اگر وہ اپنے ووٹ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرتے ہیں تو پھر ان کو معلوم ہے کہ پریس کانفرنس ہوگا، پریس کانفرنس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے بڑا سوچا اور اب ہم نے شیر کو ووٹ ڈالنا ہے. تو اور میں ویسے ان پہ ترس کرتا ہوں. ترس کیوں کرتا ہوں؟ کہ ان کی پورا قیادت، اب ان کا قیادت نہیں رہا. جو نام کا قیادت ہے وہ تمام پلانٹڈ لوگ ہیں، پلانٹڈ لوگ ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان بیچارے کو نہیں ہے، ان کو نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا پارٹی کا نشان کا کیس چل رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیس سن رہا ہے، اور ان میں سے ایک پلانٹڈ لیڈر پی ٹی آئی کا کیس کا 2 دن پہلے اٹھ کے گالی دیتے ہیں چیف جسٹس کو اور کہتا ہے یہ گالیاں میں نہیں، خان صاحب دلوا رہا ہوں. مطلب، اور پھر کیس جب سنا جا رہا تھا تو وہاں بھی ان کے یہ تمام پلانٹڈ لائرز جو ہے، ان کے پلانٹڈ قیادت جو ہے، وہ جا کے وہ پورا کیس میں کوئی ایک کاغذ بھی ساتھ نہیں لے کر آتے. چیف جسٹس ان سے پوچھتے ہیں کہ بطور آپ نے کہا کہ آپ کا یہ جو بانی ممبر ہے اکبر ایس بابر صاحب، اس کو آپ نے پارٹی سے نکالا، کل میں کیس رکھ رہا ہوں، آپ وہ نوٹیفیکیشن تو ذرا دکھائے. دوسرا دن بھی آئے، انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں دکھایا. تو خان صاحب کی پلانٹڈ لائرز کی وجہ سے، پلانٹڈ قیادت کی وجہ سے ان کا نشان بھی چلا گیا. پھر خان صاحب کا اتنا اہم کیس، نیشنل سیکیورٹی کا کیس، سائفر کا کیس، کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ گم ہو چکا ہے. اور امریکہ میں بھی جب ان کا صدر نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکیومنٹ گھر لے کے گیا تھا تو امریکہ کے پولیس نے امریکہ کے صدر پہ چھاپا مار کے کہا کہ ہمیں یہ ذرا واپس دے. خان صاحب کا اتنا اہم کیس اور ان کا پلانٹڈ لائرز کورٹ میں آتے بھی نہیں ہیں. ایک دن گزر جاتا ہے، نہیں آتے. دوسرا دن گزر جاتے، نہیں آتے. تیسرا دن گزر جاتے. اتنا اہم کیس خان صاحب کی، مطلب اس کا ڈیتھ پینلٹی بھی سزا ہو سکتا تھا، صرف 10 سال کا سزا ملا. اتنا اہم کیس، خان صاحب کے لائرز آتے ہی نہیں ہیں. پھر مجبوراً جو جج صاحب ہے وہ حکومت کے کوئی لائر اٹھا کے خان صاحب کا وکیل بنا دیتا ہے، اور اب خان صاحب کا 10 سال کی سزا ہو چکا ہے. تو خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے. یہ کسی اور کا قصور نہیں، جن کے اپنے لوگوں کا قصور ہے. اور اب وہی لوگ باہر جا کے کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہیں، ہم خان کے وکیل ہیں، ہم خان کے سفیر ہیں، ہمیں ووٹ دے. اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ میرے بات لکھ لو، منتخب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہی دھوکہ خان کو پارلیمان میں بھی دینا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ بڑا سوچ سمجھ کے، چاہے آپ نون لیگ کا ہو، چاہے آپ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے آپ انڈیپینڈنٹ ہو، چاہے جو بھی آپ کا سیاسی سوچ ہو، پیپلز پارٹی کے جیالے یہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی کے جیالے یہ الیکشن جیتنے کے لیے تیار ہے.